بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے دوستوں کو چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یقیناً اپنی انٹرویو کی تیاری جو ہے وہ کر رہے ہوں گے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بھی جو ہے وہ لیکچر اردو انٹرویو کے حوالے سے ہے، اور اس سے پہلے بھی 2 ویڈیوز جو ہیں وہ 10 سوالوں کی صورتوں میں ہم بنا چکے ہیں اور جو کہ چینل پر موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جتنی زیادہ آپ کے پاس معلومات پہنچ سکیں، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ ان ویڈیو کی اہم ہے کہ یہ جو سوالات ہیں یہ سابقہ انٹرویوز میں، یعنی لیکچر اردو کے انٹرویوز میں جو ہے وہ کافی دفعہ جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں، اور کوشش کی گئی ہے کہ ان کے درست جواب جو ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی سابقہ ویڈیو کی طرح جو ہے وہ پسند ضرور آئے گی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو ختم ہونے کے بعد ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے 10 سوال جو ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کے 10 جواب جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ پہلا سوال جو کہ اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، پہلا سوال ہے کہ احمد فراز کے کل کتنے شعری مجموعے ہیں؟ اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ احمد فراز کے کل 14 شعری مجموعے ہیں، اور جن کو یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے، آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہوں گے۔ پہلا جو مجموعہ ہے وہ ہے تنہا تنہا، جانا جانا، تیسرا ہے خواب گل پریشاں ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہے غزل بہانہ کروں، پانچواں درد آشوب، چھٹا نایافت، ساتواں نابینا شہر میں آئینہ، آٹھواں ہے بے آواز گلی کوچوں میں، نواں ہے پس انداز موسم، 10واں شب خون، 11واں بودلک، 12واں یہ سب میری آوازیں ہیں، اور 13ویں نمبر پہ ہے میرے خواب ریزہ ریزہ، اور 14ویں نمبر پہ ہے اے عشق جفا پیشہ۔ تو یہ ان کے کل 14 شعری مجموعے ہیں، اور جو ان کی کلیات ہے شہر سخن آراستہ ہے، اس میں 13 جو ہے وہ شعری مجموعے ہیں جو کہ 2005 تک کے عرصے پر محیط ہیں، اور جو بعد میں فاروق ارگلی صاحب نے احمد فراز کی کلیات جو ہے وہ شائع کی تھی 2000 غالباً 5 میں کتابی دنیا دہلی سے، تو اس میں یہ کل 14 ان کے شعری مجموعے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ دوسرا سوال دیکھیے گا کہ احمد فراز کا آخری شعری مجموعہ کون سا ہے؟ آخری شعری مجموعہ دیکھتے ہیں۔ اس کا جواب ہے کہ اے عشق جفا پیشہ۔ بعض مقامات پر اس کا نام اے عشق جنوں پیشہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کلیات احمد فراز مرتبہ فاروق ارگلی میں 14 کے 14 مجموعے شامل ہیں، اور یہ جو کلیات ہے یہ 2004 میں جو ہے وہ شائع ہوئی تھی دہلی سے۔ تو ان کا جو آخری مجموعہ کلام ہے اس کا عنوان ہے اے عشق جفا پیشہ۔ تیسرے نمبر پہ سوال ہے کہ احمد فراز کے مجموعے درد آشوب کی خاص بات کیا ہے؟ جواب دیکھ لیجئے۔ پہلی اس کی خاص بات تو یہ ہے کہ اس پر ان کو آدم جی ادبی ایوارڈ جو ہے وہ ملا تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کی دوسری ایک خاص صفت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو مشہور غزلیں ہیں، یعنی جس کا ایک مصرع ہے پہلی غزل کا، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ، اور اس کے علاوہ ایک اور ان کی غزل اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کتابوں میں ملے شامل ہے۔ چوتھا سوال، فراز کی نظم محاصرہ کی خاص بات کیا ہے اور یہ ان کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ جواب ملاحظہ کیجیے گا۔ محاصرہ فراز کی وہ نظم ہے جس کی وجہ سے انہیں جلا وطنی اختیار کرنا پڑی تھی۔ یہ ان کے مجموعہ بے آواز گلی کوچوں میں شامل ہے۔
اور اس مجموعے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مجموعہ اپنے دور یعنی مارشل لاء کا جو دور تھا اس کی بھرپور عکاسی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ فراز نے اس میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کی بھی خوب عکاسی کی ہے۔ سوال نمبر 5 ملاحظہ کیجیے، ناصر کاظمی کا نظموں پر مشتمل مجموعہ کون سا ہے؟ اور اس کا جواب ہم دیکھیں گے، نشاط خواب۔ یہ ان کی نظموں پر مشتمل ان کا مجموعہ کلام ہے، اور یہ کتاب پہلی بار 1975 میں شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 6 دیکھیے گا کہ اردو ادب میں خمریات سے کیا مراد ہے؟ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور اس کا جواب کچھ یوں ہوگا، خمر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے خمیر بنانا یا پھر شراب، اور اگر ہم اس کی تعریف کریں یعنی اصطلاح میں کلام میں شراب اور اس کے لوازمات کا ذکر کرنا خمریات کہلاتا ہے۔ اور محمد حسن عسکری صاحب کے بقول جو انہوں نے تعریف کی تھی وہ کچھ یوں ہے کہ شراب کی تعریف کے اشعار کو خمریات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7 دیکھیے گا، اردو شاعری میں کتنے دبستان تسلیم کیے جاتے ہیں؟ تو اس کا ہم جواب دیکھتے ہیں۔ اردو شاعری میں 3 دبستان جو ہے وہ مانے جاتے ہیں، جس میں دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، اور تیسرے نمبر پر ہے دبستان رامپور۔ 8واں سوال ملاحظہ کیجیے گا، ادب میں یعنی شاعری میں 2 لخت سے کیا مراد ہے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا جواب کیا ہوگا۔ لخت جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی جو ہے وہ ٹکڑا ہے، یعنی ٹکڑا کے معنی میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور اصطلاحی تعریف اس کی کچھ یوں ہوگی، یعنی اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ ایسا شعر جس کے دونوں مصروں میں معنوی ربط نہ ہو یا دونوں مصروں میں ایک ہی بات کہی گئی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے وہ 2 لخت ہے۔ 9واں شعر دیکھیے گا کہ اردو ادب میں ضم سے کیا مراد ہے؟ جواب ملاحظہ کیجیے، ضم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی برائی کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی سنجیدہ شعر میں ایسے پہلو کا پیدا ہو جانا جو تضحیک اور شرم کا باعث ہو، یعنی وہ پہلو فحاشی یا عریانی کی طرف ذہن منتقل کرتا ہو، اس کو ہم بولیں گے کہ یہ ضم ہے۔ لیکن ایک اور چیز یہاں پر یاد رکھنے والی ہے کہ یہ جو پہلو ہے یعنی شعر میں یہ پہلو جو ہے وہ غیر ارادی طور پہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر وہ پہلو پیدا نہیں کیا جاتا، بلکہ ضم کی تعریف میں یہ شامل ہے کہ یہ غیر ارادی طور پہ پیدا ہوتا ہے، اور شاعر بھی اس سے جو ہے وہ یعنی اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا۔ 10ویں نمبر پہ جو ہمارے پاس سوال ہے وہ ملاحظہ کیجیے گا، وہ سوال کچھ یوں ہے کہ روایتی غزل کسے کہتے ہیں؟ اور اب ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ ایسی غزل جس میں نئے زمانے میں ماضی کے فرسودہ جذبات، احساسات، خیالات، لفظیات اور زبان کو استعمال کیا گیا ہو، ایسی غزل لفظ و معنی کی سطح پر عصری تقاضوں سے بیگانہ ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ روایتی غزل ہے، یعنی وہ موجودہ زمانے کے حساب سے اس کے اندر جو بھی خیالات، جو بھی احساسات بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ماضی سے ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسے خیالات، احساسات یا لفظیات ہوتے ہیں کہ جو ترک کر دیے گئے ہوتے ہیں، تو ایسی غزل کو ہم روایتی غزل جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے 10 سوالات آپ کے لیے مفید رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے 10 سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔